روشنی سب کے لیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام پاک سے آغاز جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے، اور کروڑوں درود و سلام ہمارے اور آپ کے آقا حضرت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ آپ کی خدمت اقدس میں ہدایہ درود پیش کرنا اہل ایمان کے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی، بھلائی، فلاح، نجات اور بلندی درجات کا ذریعہ ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد۔ پیش کیا جا رہا ہے پروگرام روشنی سب کے لیے، اسلامی مہمات آج ہمارے پروگرام کا موضوع ہے۔ بلا شبہ جو قرآن کریم میں بھی مختلف اقوام و ملل کے واقعات آئے، انبیاء علیہ السلام کے واقعات آئے، ان تمام چیزوں کا اعادہ کیا گیا۔ آج بھی جب ہم تلاوت کرتے ہیں تو وہ چیزیں سامنے آتی ہیں۔ اسی طرح تاریخ اسلام میں ہونے والے وہ غزوات ہوں یا سرایا ہوں، جب ان کا ذکر آتا ہے تو بہت سی چیزیں ہم پر مستحضر ہوتی ہیں جو عام طور پر ہم نہیں جانتے، لیکن جب ٹاپک پر ہم بات کرتے ہیں تو اس ٹاپک پر جب علماء حضرات، صاحبان علم، صاحبان فہم و ذکا جب اس پر گفتگو کلام فرماتے ہیں تو بہت سی ایسی چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں کہ جو اس سے پہلے ہمارے ذہن میں موجود نہیں تھی۔ تو اسلامی مہمات جو ایک یہ موضوع ہے، ایک اتنا متنوع موضوع ہے کہ جس میں بہت سی چیزیں آپ کو ملیں گی، اور آنے والے پروگرامز میں بھی ظاہر ہے اس کو کنٹینیو کیا جائے گا۔ تو آج ہم غزوہ بدر سے آغاز کریں گے اور اس کے بعد آنے والے دیگر غزوات کے حوالے سے، اور دیگر اصل میں بات یہ ہے کہ اسلامی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ افرادی قوت میٹر نہیں کرتی، بنیادی طور پر جو میٹر کرتی ہے وہ ایمانی قوت میٹر کرتی ہے۔ اور تاریخ بھی پڑھ لیں آپ تو اس میں معلوم ہوگا آپ کو کہ مسلمانوں کے پاس کبھی بھی افرادی قوت کسی غزوے میں زیادہ نہیں رہی، کبھی سامان حرب زیادہ نہیں رہا، لیکن اللہ پر توکل اور کامل ایمان نے جو ہے قلیل تعداد کو جو ہے وہ اکثریت پر غالب فرما دیا۔ اس میں اسٹریٹجیز تھیں، اس میں حکمت عملی تھی۔ سپہ سالار اعظم حضرت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اسٹریٹجیز استعمال کی اور اس کو جو امپلیمنٹ کیا، اس کے بہترین نتائج سامنے آئے۔ اسی بات پر آج بھی تاریخ عالم جو ہے حیران اور ششدر نظر آتی ہے کہ مسلمانوں کی قلیل جماعت نے کس طرح اکثریت پر غلبہ حاصل کیا۔ آج ہم اس حوالے سے بات کریں گے کہ حکمت عملی کس طرح کی تھی، اور کہاں کا نبی کریم علیہ السلام کے کس حکم مبارک کے مطابق مسلمان مجاہدین نے پیش قدمی کی اور انہیں کامیابیاں حاصل ہوئیں۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ممتاز و معروف عالم دین حضرت علامہ مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب۔ ممتاز و معروف عالم دین ہیں، متعدد پروگرامز کا حصہ ہوا کرتے ہیں، عرصہ دراز سے ARYQ TV سے وابستہ ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور میرے بائیں جانب پروفیسر ڈاکٹر محمد احمد قادری صاحب موجود ہیں، بہت ممتاز اسکالر ہیں ماشاءاللہ، سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں تلامذہ آپ کے جو ہیں علم دین کی اور عصیر علوم کی روشنی دنیا بھر میں پھیلا رہے ہیں۔ تشریف فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ اچھا مفتی صاحب، آغاز کرتے ہیں۔ ہمارے لیے جو ظاہر ہے جو اصل جو دن ہے، اگر غزوہ بدر کے حوالے سے ہم بات کریں، جسے یوم الفرقان نے قرآن نے جو ہے یاد کیا، یوم الفرقان کے حوالے سے غزوہ بدر کب اور کیوں واقع ہوا، اس پر ہم جاننا چاہیں گے۔ اس کی ابتدائی کیا، اس کے پس منظر میں کیا چیزیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ دیکھیں، غزوہ بدر وہ غزوہ بدر ہے، وہ غزوہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ انفال کی آیت نمبر 41 میں اسے یوم الفرقان فرمایا۔ بے شک بے شک۔ وما انزلنا علی عبدنا یوم الفرقان یوم التقى الجمعان، جس دن دو گروہ، دو لشکر جمع ہوئے۔ اچھا، دوسری بات یہ کہ غزوہ بدر جو ہے وہ کب ہوا اور کیوں واقع ہوا؟ ماہ رمضان میں 2 سنہ ہجری میں یہ واقع ہوا ہے۔ کیوں واقع ہوا؟ اس کے اسباب پر اگر غور فرمائیں تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ مسبب الاسباب کا حکم تھا۔ بے شک بے شک۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تقدیر میں لکھ چکا تھا، اس کا حکم تھا۔ اس نے فرمایا نا سورہ انفال کی آیت نمبر 8 میں کہ لیحق الحق ویبطل الباطل ولو کرہ المجرمون، یہ ہم نے اس لیے کیا تاکہ حق ظاہر ہو جائے اور باطل ابطال ہو جائے، ختم ہو جائے، اگرچہ مجرمین اسے مکروہ جانتے ہیں، ناپسندیدہ جانتے ہیں، لیکن یہ ہو کر رہے گا۔ اچھا، جب کوئی بھی بڑا واقعہ ہوتا ہے نا،
اس کے کچھ اسباب فوری اسباب ہوتے ہیں اور کچھ اسباب ایسے ہوتے ہیں کہ جو طویل عرصے پر محیط ہوتے ہیں. تو ہم جلدی سے ذرا دونوں اسباب کی طرف نظر دوڑاتے ہیں. اگر ہم طویل عرصے کے دورانیے کو دیکھیں تو یہ بات کیا کم ہے کہ جس دن سے حضور نبی کریم علیہ السلام نے اعلانیہ تبلیغ فرمائی اور انہیں پتھر کے بتوں کی پوجا کرنے سے روکا اور اللہ وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں سر بسجود ہونے کی تبلیغ فرمائی تو دشمنی وہیں سے شروع ہو گئی. بالکل. جس دن سے کوہ فاران کی چوٹی سے اسلام کا جو سورج ہے وہ طلوع ہوا تو اندھیروں نے اپنی بقا کی خاطر اسی وقت سے صف بندی شروع کر دی تھی اور دشمنی وہیں سے شروع ہوئی تھی. اور یہی وجہ ہے کہ اس وقت سے لے کر 13 سال جو مکہ مکرمہ میں میرے آقا علیہ السلام نے گزارا، آپ جانتے ہیں کیسے گزارا کہ غریب صحابہ کو جو ہے وہ ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، کسی کو کوڑے مارے جا رہے ہیں، کسی کو قتل کیا جا رہا ہے، کوئی کسی آقا کا غلام ہے تو اسے تپتی ہوئی دوپہر میں سورج کے سامنے ننگی پیٹھ کوئلوں پر لٹایا جا رہا ہے اور اوپر وزنی چیزیں رکھی جا رہی ہیں. ان تمام چیزوں کا اثر اسلام پر نہیں ہوا. اسلام پوری اپنی آب و تاب سے آگے بڑھ رہا ہے اور چلتا چلا جا رہا ہے. اچھا، اب یہ تو تھے جو طویل عرصے کے دورانیے کے اسباب. اچھا، اب فوری اسباب پر اگر آپ آ جائیں تو اچھا یہاں پر کیا ہوا کہ مسلمان مدینہ منورہ میں آ کر بھی آپ دیکھیں کہ پہلی ہجرت 5 سنہ نبوی میں ہوئی، پھر حبشہ کی طرف، پھر دوسرے سال حبشہ کی طرف پھر ہجرت ہوئی. یہ لوگ پیچھے گئے لیکن وہاں سے بھی ناکام لوٹ کر آ گئے، نجاشی کی طرف سے بھی ناکام لوٹ کر آ گئے. پھر اس کے بعد 7 سنہ نبوی سے لے کر 10 سنہ نبوی تک شعب ابی طالب میں محصور رہے. میں یہاں پر ایک بات آپ کو عرض کروں کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی حکمت عملی پر قربان جائیں. اب شعب ابی طالب میں آس پاس جو جھگیاں ہیں تو وہاں پر بھی میرے آقا علیہ السلام نے تبلیغ شروع فرما دی اور کچھ عرصے کے بعد وہاں سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نام کے صدائیں بلند ہونا شروع ہو گئیں، نعرے بلند ہونا شروع ہوئے. تو ایک سردار نے کہا دوسرے سردار سے کہ محاصرہ انہوں نے کیا ہے، ہم نے کیا ہے، ہم تو پھنس کر رہ گئے ہیں. اور بالآخر وہ محاصرہ ان کو ختم کرنا پڑا. پھر ظلم و ستم سے پریشان ہو کر جب ہجرت مدینہ شریف کا حکم ہوا، اب یہ سمجھے کہ مسلمان کمزور ہو جائیں گے. وہاں مسلمان منظم ہونا شروع ہو گئے کیونکہ آقا علیہ السلام نے مدینہ منور کے اندر جو یہودی قبائل تھے ان کے ساتھ آپ نے معاہدے کر لیے اور باہر آپ نے باقاعدہ جو یعنی آپ کے کچھ لوگ ہوا کرتے آپ ان کو گشت پر روانہ فرماتے کہ دشمن تو کچھ نہیں کر رہا. یعنی ہر اعتبار سے حضور نبی کریم علیہ السلام نے ان کی ہر چال کو ناکام بنا دیا. اچھا، اب میں یہاں پر ایک بات کہوں گا کہ نبی علیہ السلام نے ہمیشہ ایکٹ فرمایا ہے، ایکشن فرمایا ہے، ریئیکٹ نہیں فرمایا. کبھی بائیکاٹ وغیرہ کی طرف نہیں آئے. بائیکاٹ انہوں نے کیا ہے، ریئیکشن انہوں نے کیا ہے. اور جب وہ آقا علیہ السلام کے ایک ایکشن کے پیچھے ریئیکشن دکھانے کے لیے جاتے، میرے آقا وہاں بھی نہ رکتے، وہ دوسرا آپ ایکشن شروع فرما دیتے، آگے بڑھ جاتے. یہ پیچھے ہی رہے، بائیکاٹ ہی کرتے رہے، ریئیکشن دیتے رہے، لیکن اسلام کا کچھ نہیں بگڑا. اب آ جائیں فوری اسباب کی جانب. نمبر 1 ان کی اسلام دشمنی. یہاں کلائمیکس تک پہنچ چکے تھے کہ ہم کچھ بھی کر رہے ہیں، ہم نے قتل کرنے کی ٹھانی، ان پر کوئی اثر نہیں ہوا. تو اب مدینہ منورہ میں جا کر یہ منظم ہو رہے ہیں. پھر کیا ہوا؟ انہوں نے آپس میں یہ عہد کیا کہ اب تجارت میں جو نفع ہوگا ہم جنگی بجٹ کے لیے اسے مختص کر دیں گے، اس میں سے ایک حصہ نکالیں گے. تو مسلمانوں نے کیا شروع کیا کہ جب دشمن سارا اپنا تجارتی منافع میں سے بجٹ مختص کیے بیٹھا ہے تو اب کیا ہوا کہ ابو سفیان کا وہ مشہور قافلہ جو اس وقت کافر تھے، ابو سفیان بعد میں مسلمان ہوئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو 1000 اونٹوں کے ساتھ. اب ظاہر ہے کہ یہ مال مسلمانوں کے خلاف استعمال میں لانا تھا نا، یہ بجٹ وہاں پر جانا تھا. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 200 اشخاص کو وہاں پر بھیجا. وہ قافلہ تو نکل گیا لیکن ابو سفیان
سفیان کا ایلچی دمدم بن عمر غفاری یہ جب مکہ مکرمہ پہنچا تو اس نے اپنی قمیص پھاڑ دی، اپنی چادر پھاڑ دی، جو اس بات کی نشاندہی تھی کہ کفار پر کڑا وقت آ گیا ہے۔ کہا کہ جی وہ گھات لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے اونٹ کا کجاوا الٹ دیا، اور اس کے بعد اس نے وہ شور مچایا، وہ تو پہلے ہی گھات لگائے بیٹھے تھے۔ تو یہ وجہ بنی کہ سارے کے سارے جمع ہو کر، حالانکہ ابو سفیان نے کہا میں نکل چکا ہوں، ابو جہل سے کہا واپس ہو جاؤ، کہا نہیں مسلمانوں کو ہم نہیں چھوڑیں گے، مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے۔ لیکن وہاں پر اللہ رب العالمین نے یہ ارادہ فرما دیا تھا نا کہ اس جنگ کے ذریعے، غزوے کے ذریعے ہم نے ارادہ کر لیا کس چیز کا، تاکہ حق ظاہر ہو جائے، باطل مٹ جائے، اگرچہ مجرمین اس کو مکروہ جانتے ہیں۔ کیا کہنا ہے، واہ واہ، بہت اچھے انداز میں، تاریخی تناظر میں، بہت ہی خوبصورت انداز میں غزوہ بدر کا پس منظر اور اس میں جو چیزیں، واقعات بہت مختصر وقت میں بڑے جامع انداز میں قبلہ مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا۔ اور یہ بھی تاریخ عرب میں آپ پڑھیں گے کہ کبھی اگر کوئی شکست خوردہ شخص ہوتا، خوف زدہ ہوتا، تو اپنے کپڑے چاک کر لیتا، اپنے اونٹ کا کجاوا الٹ دیتا۔ اس کا مطلب ہے وہ وہاں پر بالکل اس نے سمجھ لیں سیز فائر کر دیا ہے اور جنگ کے لیے آمادہ نہیں ہے اور بالکل شکست کو تسلیم کر لیا ہے۔ بہرحال آگے بڑھتے ہیں اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے ڈاکٹر صاحب سے کہ غزوہ بدر کے اثرات اور نتائج پر میں چاہتا ہوں ڈاکٹر صاحب کچھ کلام فرمائیے گا۔ مفتی صاحب نے بہت اچھے انداز میں واقعے کو بیان فرمایا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضی یا واسع الکرم۔ برادر محترم حضرت علامہ محمد سہیل رضا امجدی صاحب نے بدر کے ان حرکی پہلوؤں کی طرف اشارہ کیا ہے جس کو کہتے ہیں وار ڈائنامکس۔ ایگزیکٹلی، ملٹری اسٹریٹجی کے اندر وہ خاص ٹرم استعمال ہوتی ہے۔ اور پھر قیادت، کہ قائد ہے کون؟ قائد عام فرد ہوگا تو اسے یقین نہیں ہوگا، عام پالیسی ہوگی، عام سی بات ہے، لیکن جب قائد اللہ کا نور ہو تو روشنی کیسے نہیں پھیلے گی؟ یہ اپنی پھونکوں سے اس روشنی کو بجھانا چاہتے ہیں، مٹانا چاہتے ہیں، ممکن نہیں ہے، یہ ناممکن ہے۔ اب یہ جو بدر کا واقعہ جس طرف قبلہ علامہ صاحب نے اشارہ کیا، اس کا بارہا میں نے سوچا کہ بدر کیا ہے؟ بدر اصل میں فتح مکہ کا پیش خیمہ ہے، واہ واہ واہ، کیا بات، مقدمہ ہے، مقدمہ ہے، کیا اچھی بات کیا۔ جس کتاب کو آپ لکھتے ہیں اس کا ایک مقدمہ ہوتا پیش ہے، لفظ ہوتا ہے اس کا، پیش لفظ۔ کیا بات، وہ جتنا مضبوط ہوگا اتنا ہی وہ کتاب اپنی خوبصورتی کے ساتھ قاری کے ذہن میں اترتی چلی جائے گی۔ تو بدر اولا اور بدر ثانی دو بدر ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ نے اپنے جواب کا بھی پیش لفظ اتنا خوبصورت باندھا ہے، دل چاہتا ہے اس کو تفصیل سے سنیں۔ ایک سا وقفہ ہے، وقفے کے بعد لوٹتے ہیں اور ڈاکٹر صاحب سے انشاءاللہ جواب کو مکمل کریں گے۔ ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ رہیے۔ جی جناب، آپ کا خیر مقدم ہے، اسلامی مہمات پر بات ہو رہی ہے۔ قبلہ مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب نے غزوہ بدر کے حوالے سے بہت ہی جامع و مانع گفتگو فرمائی اور اس کے بہت اہم نکات پر گفتگو فرمائی۔ ہم آف ایئر بھی وہی باتیں کر رہے تھے، اب جب آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو ہم وہیں سے کنٹینیو کریں گے کہ غزوہ بدر کے اثرات اور نتائج پر ڈاکٹر صاحب نے اتنا خوبصورت ایک سرنامہ کلام پیش کیا، پیش لفظ پیش کیا اپنے جواب کا، کہ دل نہیں چاہ رہا تھا کہ ہم بریک لیں، لیکن چونکہ باقی جواب جو ہے بہت مفصل ہے اور بہت عمدہ ہے، ہم چاہیں گے آپ کی خدمت میں پیش کریں۔ جی ڈاکٹر صاحب، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ جس کو ہم جنگ کہتے ہیں نا، اصل میں یہ جنگ نہیں، یہ عبادت ہے۔ اور عبادت اس لحاظ سے اب آپ سوچیے میں کیوں یہ میں نے لفظ استعمال جی فرمائیے۔ جو ظالم ہوتا ہے وہ پیش قدمی کرتا ہے، بالکل ایسا ہی۔ مدینہ شریف میں جتنی بار یہ کفار، یہ مشرکین دراندازوں کی صورت میں آئے ہیں، وہ ہیں جن کو غاصبین کے نام سے، دراندازوں کے نام سے یا اٹیکرز کے نام سے پکارا جا سکتا ہے، اور آج کے دور میں ان کو آپ اسٹیبلش ٹیررسٹ کہیں گے۔ آپ واہ واہ واہ، مظلوم کون ہے؟ مظلوم وہ جو اپنے گھر میں ہے، اپنے گھر میں، اور آپ اس کے دروازے پہ جا کے دستک دے کے کہتے ہیں باہر آؤ، باہر آؤ، باہر آؤ، ہم تم سے لڑنا چاہتے ہیں، جبکہ تمہیں یہ معلوم ہے کہ تم بدر میں کتنے گھوڑے لے کر گئے ہو، کتنے انسان لے کر گئے ہو، کتنا سرمایہ تم نے لگا دیا، لیکن جس کے ساتھ رب ہو
اور جس کے ساتھ توکل ہو، پھر اسے کوئی طاقت کبھی ختم کر نہیں سکتی، کیونکہ یہ دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے کہ یہ انسانیت کا پیغام ہے، جس کے لیے حضور معاشرے سے اور معاشرے کی طاغوتی قوتوں سے لڑ رہے تھے۔ بے شک بے شک۔ وہ کوئی قریش کے احساسوں پہ قبضہ کرنے کے لیے کوئی جنگ تھی؟ بھائی آج کی جنگیں ہیں نا، میں تو سیدھی بات کہتا ہوں، آج کی جنگیں پانیوں پہ ہوتی ہے، احساسوں پہ ہوتی ہے، اکانومی پہ ہوتی ہے، مارکیٹنگ پہ ہوتی ہے، اور پھر اسپیس تھیوری کے اندر جا کر آسمانوں اور زمینوں پر حکمرانی کے لیے ہوتی ہے کہ چاند پر کون جا کے پہلے جھنڈا لگائے گا۔ تو میرے رسول کا تو خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا، ان کا تو جھنڈا لگا ہوا ہے، انہیں جھنڈا لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ پیغام پہنچا رہے تھے۔ انہوں نے یہ سمجھا کہ بدر کا جو مقام ہے یہاں پر مسلمانوں کو ہمیشہ کے لیے خاموش کر دیں گے، خاموش کر دیا ہے۔ لیکن عریش کے مقام پر مصطفیٰ کریم کے چہرے انور و آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر وہ دعائیں کرنا، اور وہ تضرع کے ساتھ دعا، ہائے اللہ اکبر، قربان جائیں۔ اور پھر ایقان کا یہ عالم کے اوکاشا نے ایک چھڑی ہاتھ میں لی، حضور کے دی ہوئی وہ جو چھوٹا سا وہ ایک شاخ تھی، اور اس کا تلوار بن جانا، یہ زمینی جنگ نہیں ہو سکتی، کوئی زمینی جنگ ایسے نہیں ہوئی آج تک، حضرت عکاشہ آتا ہے نام، ہے نا۔ اب آپ آ جائیے، اس کے اثرات کیا ہوئے؟ اس کے اثرات یہ ہوئے کہ یہ ہمیشہ کے لیے یہ جو کفار تھے، مشرکین تھے، ان کی جو طاقت تھی اور ان کا جو غرور تھا، اور ان کے اندر جو وہ اتھارٹیرین اسکول آف تھاٹ تھا، اتھارٹیرین اسکول آف تھاٹ پولیٹیکل سائنس میں ایک خاص ٹرم ہے، یہ اس اسٹیٹ کے لیے استعمال ہوتی ہے کہ جس میں مائٹ از رائٹ، یعنی طاقت کی بنیاد پر زمینوں پر قبضہ کرنا اور لوگوں کو غلام بنانا، جو یونان کی ریاست میں بھی نظر آتی ہے۔ لینڈ مافیا اتنا پرانا ہے یہ جناب جب سے انسان پیدا ہوا یہی کام کر رہا ہے کہ سچ کے خلاف کھڑے ہو جاؤ اور یکجا ہو کر۔ تو اس طاقت کو، جس کو اتھارٹیرین اسکول آف تھاٹ کہتے ہیں، استبدادیت کہتے ہیں، جس کو آپ مطلق العنانیت کہتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گڑھے میں جب ان سارے کفار کو ڈال کر، مٹی ڈال کر یہ بتلا دیا کہ آج میں نے رب کے کرم سے ہمیشہ کے لیے استبدادیت کو دفن کر دیا۔ کیا بات، کیا کہنا۔ اب اس کے اثرات جو آپ کو نظر آتے ہیں، وہ اثرات کیا نظر آتے ہیں؟ وہ کیا ہے؟ کہ اس جنگ میں، جو جنگ بدر ہے، اصل میں اس میں مسلمانوں نے کچھ سیکھا ہے۔ نمبر ایک، کہ کیسے کمانڈر کی اطاعت نماز میں کی جاتی ہے، کیونکہ یہ رات کا نمازی ہے اور دن کا غازی ہے۔ کیا اچھی بات ہے۔ تو جو رات کا نمازی اور دن کا غازی، تو تربیت اتنی مکمل ہے کہ اس کا دل سوتا نہیں کبھی۔ اب یہ جب محراب و منبر سے نکل کر اس مقام پر پہنچتے ہیں جو بدر کا مقام ہے، اور کفار نے اپنی اپنی جگہوں کو منظم کیا ہوا اور بڑے تفاخر کے ساتھ ڈھول پیٹ رہے ہیں اور سب کچھ ہو رہا ہے معاملہ، وہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے پلیسمنٹ یا پلیسنگ کروائی ہے لوگوں کی، اور کس طریقے سے وہ طریقہ کار اور روشنی، اور پھر اس کے بعد حکمت عملی، اور جس کو کہتے ہیں آپ کے شروع میں جو لوگ گئے ہیں اور جا کر ان کو دیکھا، اور آنے کے بعد پھر اپنے حکمت عملی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ایسے کرنا، تم ایسے رہنا، تم یہ ہوگا، ایسے ہوگا، اور فلاں فلاں یہاں یہ سب مریں گے اور ان کے ساتھ یہ مارے جائیں گے۔ اس پورے عمل کے اندر آپ دیکھیے، مجھے کوئی دنیا کا، دیکھیے دنیا کی ایک بڑی جنگ ہے فرانس کے اندر، اس کے اندر نیپولین بوناپارٹ کا ایک جملہ بڑا کام کا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ کوئی قیادت جو جنگی حکمت عملی کی بنیاد پر میدان کارزار میں ہو، یہ طے نہیں کر سکتی کہ دشمن کہاں پر روکا جائے گا اور مارا جائے گا، لیکن میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر قربان جائے، انہیں یہ پتا تھا کہ بدر کے اس مقام پر یہ مارا جائے گا، اور بدر میں ہی یہ کفر رکے گا۔ کیا بات۔ تو رسم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن، اولاد ہے مومن، واہ۔ تو یہ جو فولاد کی کیفیت ہے، یہ ایقان کا وہ تقاضا ہے جس کو سوائے اہل ایمان کے کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا اس لذت کو، کیونکہ وہ حدیث ہے نا کہ کسی کی خواہش نہیں ہوگی کہ وہ دنیا میں آئے شہید مرنے کے بعد، کیا بات، شہید کہے گا کہ یار مجھے بار بار بھیج، بار بار بھیج، بار بار بھیج، اور جتنی بار بھیج میں تیرے لیے اور تیرے رسول کی رضا کے لیے زندہ رہوں اور اپنی زندگی دیتا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب، تو بدر میں یہ یقین تھا، اور بدر کا یقین آج مومن،
آج مسلمان اپنے اندر پیدا کریں، میں پوری ذمہ داری سے بات کہتا ہوں، ذلت ان سے دور ہو جائے گی۔ وہ ایمان تھا، وہ اللہ والے تھے۔ وہ جو آپ آف کیمرہ ایک بات کر رہے تھے نا کہ ننگے پیٹھ پر، یعنی گھوڑے کی ننگے پیٹھ پر بیٹھ کر کلمہ طیبہ کا ورد کر کے اللہ کے لیے اپنی زندگیوں کو دینے والے لوگ کسی خواہش نفس کے اسیر نہیں ہوتے۔ آج ہم میں سے وہ روح بلالی اور روح ایمانی اور وہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے وہ تقاضے جو رسول پکاریں تو اپنی زندگیوں کو ان کی بارگاہ میں پیش کر دیں، آج کاش کہ ہم اس حرارت کو محسوس کریں۔ تو بدر کا نتیجہ یہ ہوگا کہ کوئی مسلمان گردن یوں جھکا کر نہیں چلے گا، ہاں جھکے کہ یہ گردن صرف رب کی رضا کے لیے، بقیہ دنیا میں کوئی طاقت اسے سرنگو نہیں کر سکتی۔ یہ ایمان کی کمزوری ہے جس کی وجہ سے آج ہمارے لیے عملی مشکلات ہیں۔ کیا بات! فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں، گردوں سے قطار اندر قطار۔ رب بھی ڈاکٹر صاحب نے بہت اچھے انداز میں نبی کریم علیہ السلام کی دیگر اوصاف پر تو بات ہوتی ہے، معلم انسانیت اور مدرس اعظم، معلم اعظم، اور لیکن سپہ سالار اعظم کے طور پر جو نبی کریم علیہ السلام کا کردار ہے، ہم دیگر سلاطین عالم پر بات کرتے ہیں، مجاہدین نے عالم پر بات کرتے ہیں، آپ دیکھنا ہی اگر رول ماڈل دیکھنا ہو تو نبی پاک علیہ السلام کی ذات والا صفات کو دیکھیں، کس طرح آپ نے جنگی حکمت عملی اختیار فرمائی، اور آپ کی تو یہ بصیرت ہے، سبحان اللہ، شان بصیرت ہے کہ اس جگہ کا تعین فرما دیا کہ یہاں یہ مارا جائے گا، یہاں یہ کافر مارا جائے گا، یہاں یہ کافر مارا جائے گا۔ یہ حضور علیہ السلام کی شان و عظمت ہے، سبحان اللہ۔ اور مفتی صاحب نے بھی پچھلے جواب میں بہت اچھی بات ارشاد فرمائی تھی، بلکہ آف ایئر ایک بات ہو رہی تھی تو اس پہ بھی حضور کی جنگی حکمت عملی کے حوالے سے بہت خوبصورت کلام فرمایا۔ اچھا، غزوہ قینقاع کے حوالے سے ہم بات کریں گے، اس کا جو ہے کس طرح وقوع پذیر ہوا اور کس کے خلاف تھا، کیوں واقع ہوا، یہ میں چاہتا ہوں اس پر کچھ فرمائیے گا۔ قبلہ ڈاکٹر صاحب نے بڑے خوبصورت انداز میں جو ہے وہ غزوہ بدر کے جو اثرات ہیں اس پر گفتگو فرمائی۔ غزوہ قینقاع یہ اہل یہود کے 3 قبائل تھے، بنو قینقاع، بنو قریظہ اور بنو نضیر۔ 3 مین قبیلے تھے جو پرانے یثرب کے لیجئے اور مدینہ منورہ یا مدینہ طیبہ وہاں پر یہ رہا کرتے تھے۔ تو میں نے پہلے بھی یہ عرض کیا کہ حضور نبی کریم علیہ السلام جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ نے ان کے ساتھ باقاعدہ معاہدات کر لیے تاکہ یہ کسی یعنی اندرونی سازشوں میں شریک نہ ہوں، اور ظاہر ہے کہ معاہدہ اس کی اہمیت ہوتی ہے، چاہے وہ غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو، لیکن وہ ظرف والا ہے تو وہ معاہدے پر عمل کرتا ہے، بالکل وہ معاہدے سے انحراف نہیں کرتا۔ لیکن یہ اہل یہود کی بدبختی شروع سے رہی ہے کہ انہوں نے معاہدے کی کبھی پابندیاں نہیں کی۔ بالکل قرآن کریم میں بھی ان کے بارے میں بار بار ذکر ہے کہ جتنی نعمتیں ان کو بدبختوں کو دی گئیں، انہوں نے نعمتوں کی قدر نہیں کی، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے انبیاء سے بھی کوئی معاہدہ کرتے ہیں نا، اسے بھی توڑ دیا کرتے ہیں۔ انہوں نے ہزارہا انبیاء کو شہید بھی کیا ہے۔ اچھا، اب ان کا خیال تھا کہ کیونکہ یہ اپنی کتابوں میں پڑھتے تھے، تورات میں، انجیل میں پڑھتے تھے، اور قرآن کریم نے اس بات کی طرف اشارہ فرمایا کہ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، ارے ان کی آمد سے پہلے ان کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں فتح و نصرت طلب کیا کرتے تھے۔ فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ، جب وہ آ گئے تو پہچاننے سے انکار کر دیا۔ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ، ان پر اللہ کی لعنت ہو۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، یہ جانتے تھے، تورات میں میرے نبی علیہ السلام کا ذکر تھا، انجیل میں ذکر تھا، جب کوئی پوچھنے والا آتا کہ جو لفافے پیش کر رہا ہے، تحفے تحائف پیش کر رہا ہے، بھتے دے رہا ہے ان کو، اب ان کے بھتے نہ مارے جائیں، ان کے ہدایہ نہ مارے جائیں، تو یہ حضور نبی کریم علیہ السلام کے ذکر کو چھپا دیا کرتے تھے۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، کہ تم حق کو چھپاتے ہو، تمہیں معلوم ہے کہ حق یہ ہے لیکن تم انحراف کرتے ہو۔ اور انحراف کی ایک بڑی وجہ، بڑا ریزن کیا تھا کہ یہ سمجھتے تھے کہ بنی اسرائیل کا نبوت پر حق ہے، اور میرے آقا علیہ السلام بنو اسماعیل سے آئے، بالکل نا، حالانکہ اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام کون تھے؟
بھائی تھے نا، بھائی تھے۔ اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام، پھر ان کے بنی اسرائیل کے لائے سب، تو دونوں بھائی تھے۔ اچھا اسماعیل علیہ السلام کے یہاں سے نبوت آئی تو کہ ان کو برداشت نہ ہوا کہ یہ بنو اسماعیل سے کیسے آ گئے، بنو ہاشم سے کیسے آ گئے، خون کے پیاسے ہو گئے۔ اب جب حضور نبی کریم علیہ السلام مدینہ منورہ تشریف لائے تو انہوں نے مجبوری میں معاہدہ تو کیا، اور آقا علیہ السلام نے اور مسلمانوں نے اس معاہدے کی مکمل پاسداری کی، لیکن یہ اندرون خانہ، کیونکہ مسلمان جب مدینے میں آیا اور مدینے میں آ کر ریاست مدینہ کا جو ہے وہ اب استحکام ڈے بائی ڈے ہو رہا ہے، ان کو نہیں بھایا کہ مسلمان منظم کیسے ہو رہا ہے۔ اچھا وہ سب بہت اچھے مرحلے پر آ گئی یہ گفتگو کہ مسلمان جو ہے مدینہ تشریف لے آئے ہیں اور ایک ریاست مدینہ کی جو ہے ایک تشکیل اور تعمیر اور اس کے استحکام کے لیے کام ہو رہا ہے۔ اس سے آگے کنٹینیو کریں گے، مفتی صاحب ہمارے ساتھ رہیے گا، ایک وقفہ ہے۔ جی ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے۔ اسلامی مہمات میں آج غزوہ قینقاع کے حوالے سے یہ کس کے خلاف تھا اور کیوں وقوع پذیر ہوا، اس کے حوالے سے قبلہ مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب بہت اچھے انداز میں بیان فرما رہے تھے۔ میں چاہتا ہوں اپنے جواب کو مکمل فرمائیں، آگے بڑھیں گے۔ جو مدینہ منورہ میں جو ریاست مدینہ قائم ہو چکی ہے، اور حضور نبی کریم علیہ السلام نے وہاں پر کیا فرمایا، مہاجرین اور انصار کے درمیان اخوت، انما المؤمنون اخوہ، یہ قربانیاں، عہد مواخات کر جی ان کے ساتھ معاہدے۔ اب معاہدہ تو کر لیا، لیکن یہ مسلمانوں کا منظم ہونا ان کو بھا نہیں رہا۔ انہوں نے کیا کیا کہ نمبر ایک کہ جو قریش مکہ تھے، یعنی کفاران مکہ تھے، انہوں نے ان کے ساتھ رابطے بڑھا لیے کیونکہ وہ دشمن تھے، بالکل، اور باقاعدہ یہاں کی خبریں وہاں پر، وہاں کی خبریں یہاں پر۔ نمبر ایک یہ کیا، حالانکہ معاہدہ تھا ان کا کہ کوئی اگر دشمن حملہ کرے گا تو ہم اس کا ساتھ نہیں دیں گے، لیکن انہوں نے اندرون خانہ سازشیں شروع کر دی۔ نمبر دو کیا کیا انہوں نے کہ اوس اور خزرج، یہ دو قبائل تھے، زیادہ تر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا تعلق انہی سے تھا، تو انہوں نے اوس اور خزرج کی جو پرانی دشمنیاں تھیں ان کو یوں سمجھ لیں کہ ان پر بحث کرنا شروع کر دی، تاکہ اس طریقے سے مسلمانوں میں افتراق پیدا ہو جائے۔ نمبر تین انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے منافقت کا لبادہ اس طرح اوڑا کہ دو تین یہودی کچھ عرصے کے لیے مسلمان ہو جاتے اور اس کے بعد واپس اپنے دین میں چلے جاتے۔ یہ کرنے کا مقصد کیا تھا کہ مسلمان کی یعنی ان کا حوصلہ کم ہو جائے کہ بھئی کیسا دین ہے۔ اور پھر ایک اور چیز انہوں نے کیا کی، انہوں نے مدینہ منورہ کے پورے شہر کو قابو کیا ہوا تھا۔ اس کی مثال ہم آج بھی دیکھتے ہیں کہ یہ بڑے پلاننگ بہت اچھی کرتے ہیں یہ، لیکن انہیں کیا پتا کہ ہم سے اچھی پلاننگ نبی علیہ السلام کی ہے۔ تو انہوں نے یہ یعنی شرح سود پر قرضے دیا کرتے ہیں، اور معاشی طریقہ کار ان کا ایسا تھا، معاشی نظام، انہوں نے پورے مدینہ منورہ کو قابو کیا ہوا تھا، لیکن اس کے باوجود کہ مسلمانوں کا ان کے ساتھ معاشی یا اکنامک کوئی رابطہ نہیں تھا، لیکن مسلمان آپس میں لین دین کر کے یعنی یوں سمجھ لیں کہ معاشی طور پر استحکام انہیں نصیب ہو رہا تھا۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ سوچ رہے ہیں کہ ساری اکنامی ہمارے ہاتھ میں ہے، لیکن مسلمان پھر بھی ترقی کر رہا ہے معاشی طور پر۔ تو اس کا مطلب یہ کہ یہ آج سے نہیں، شروع سے ان کا وتیرہ رہا کہ یہ اس طریقے سے ملکوں کو قابو میں رکھتے ہیں، چاہے وہ طریقہ اب دور جدید میں انداز بدل گئے، لیکن طریقہ کار ان کا وہی ہے۔ تو اس کے باوجود مسلمان ترقی کی شاہراہوں پر جا رہا ہے، ان کی طرف دیکھ بھی نہیں رہا، اور ان کے پاس پیسہ بھی آ رہا ہے، مال غنیمت بھی آ رہا ہے، ساری چیزیں آ رہی، تجارت بھی ہو رہی ہے، ان کو یہ چیزیں برداشت نہیں۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کیا کیا کہ وہ جو میثاق مدینہ تھا جو حضور نبی کریم علیہ السلام نے ان کے ساتھ کیا تھا، انہوں نے اس کو توڑ دیا۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ، اگر کسی قوم سے تمہارا معاہدہ ہے، اگر اس نے توڑ دیا ہے تو منہ پر دے مارو ان کے۔ ان اللہ لا يحب الخائنین، اللہ تبارک و تعالی خائنین کو پسند نہیں فرماتا۔ پھر انہوں نے کیا کیا کہ مسلمانوں کو باقاعدہ دھمکی دی۔ وہ قریش تھے، وہ کفاران مکہ تھے، انہیں لڑنا نہیں آتا تھا، ہم سے پنگے مت لینا۔ یہاں تک کہ انہوں نے ایک در اندازی بھی کی جس میں مسلمان کی شہادت واقع ہوئی۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے ان کو بار بار مذاکرات یاد دلائے کہ ہمارا تمہارا معاہدہ ہو چکا ہے، تم اس طرح نہ کرو۔ جب نہیں مانے تو بنو قینقاع، چونکہ یہ قبیلہ تھا ان کو، یہ سب مل گئے آپس میں، تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کا محاصرہ کیا جہاں پر یہ تھے، جمع ہوئے تھے۔ 15 دن محاصرہ رہا، لیکن ان میں سے کوئی بھی باہر نہ آیا۔ بزدلی کا عالم یہ تھا، اور سب نے غیر مشروط حضور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں سرنڈر کر دیا۔ کیا بات ہے، تمام شرائط مان لی۔ اللہ اکبر، اللہ۔ اچھا ایک بات عرض کروں، انہوں نے خود کہا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اب ہم نے یہ کیا، آپ نے پکڑ لیا، تو
تو آپ ایک کام کریں کہ ہمیں جلا وطن کر دیں, ہمارا جتنا مال ہے مسلمانوں میں تقسیم کر دیں. جلا وطن ہونے کے بعد بھی انہوں نے سازشیں نہیں چھوڑی. ہائے ہائے ہائے, کیا بات. اوس اور بنو خزرج کے حوالے سے ظاہر آپ تاریخ پڑھیں تو معلوم یہ ہوتا ہے مدینے میں یہ وہ دو یہودی گروہ تھے کہ قبائل تھے کہ جو آپس میں لڑا کرتے تھے, مستقل دست و گریباں, مستقل کسی نہ کسی بات پہ. رسول اللہ کے پاس یہ تمام شکایات آتی تھیں, لیکن وہ ظاہر ہے جو اسلام کو غالب ہونا تھا اور پیغمبر اسلام کی تعلیمات کو روشن اور ظاہر ہونا تھا, تو ظاہر اس حوالے سے پھر مدینہ ایک مثالی ریاست بن کر سامنے آئی. اچھا, غزوہ سویق کے حوالے سے کب واقع ہوا, اس کے حوالے سے فرمائیے گا, اور اسے غزوہ سویق کیوں کہتے ہیں, کچھ فرمائیے گا. اصل میں یہ جو غزوات کا سلسلہ ہے یا ایک ترتیب ہے, اس میں پہلے تو ہم یہ سمجھ لیں کہ سویق یا سویق جس طرح سے پروناؤنس کرتے ہیں بہت سارے لوگ, یہ ستو کے معنی میں ہے. ستو صحیح. تو وہ کچھ ستو کے بڑے بڑے یہ کہنا چاہیے کہ باکسز یا تھیلے اپنے ساتھ لے کر آئے تھے. اچھا, یہ ستو والے تھے جو وہاں سے آئے تھے, مکے سے, مشرکین. تو یہ پکنک منانے آئے تھے. یہ ان کو کیا پتا کہ بھئی ستو پھینک کے چلے جائیں گے, اور ہوا بھی ایسا ہی. ہوا کیا معاملہ, اصل میں بدر کی جو مسلمانوں کی فتح عظیم ہے, اس نے پورے عرب کے معاشرتی نظام کو ہلا کے رکھ دیا ہے. اور بدر ہی وہ بنیاد ہے کہ جس نے یہ اس بات کا تعین کر دیا کہ اب جتنے بھی غزوات و سرایہ ہوں گے اس میں مسلمان اس لیے نمایاں ہوں گے کہ اب یہ وہ طاقت ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عزتوں سے سرفراز فرما کر ایک ریاست مدینہ دے کر اور تمام ارد گرد کے جتنے بھی معاشرے ہیں جو غیر مسلم معاشرے ہیں ان تک ان پیغامات کو پہنچانا ہے. یا تو وفود کے ذریعے جاتے ہیں یا غزوات کے ذریعے, یعنی یہ جو مذہبی پیغام کے ذریعے جاتے ہیں. میں یوں کہوں گا, لفظ جنگ میں استعمال نہیں کرتا اس کو, یوں کہ ایک بات, جب یہ مشرکین مکہ کی شکست ہوئی واضح, تو ابھی تک ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان نہیں ہوئے تھے. تو اب میں ذرا سا ان کے اس کردار کو کہ جو ابو سفیان تھا, کیونکہ تھے رسول کی نسبت سے, تھا اپنی نسبت سے ہو, تو اب اس ابو سفیان نے اس وقت یہ قسم کھا لی کہ میں اس وقت تک غسل نہیں کروں گا جب تک کہ میں بدر کا انتقام نہ لے لوں مسلمانوں سے. جمع کیا لوگوں کو, 200 لوگ اس کے ساتھ, اور پہنچ گئے. جناب میں مختصر کر رہا ہوں. جی. اور یہ سویق کا یا سویق کا جو معاملہ ہوا وہ یہ, اب یہ چل پڑے اور جانے کے بعد مقام عریف پر پہنچے, اور پہنچنے کے بعد مقام عریس وہاں پہنچے. یہ مدینہ منورہ سے 3 کلومیٹر یا 3 میل کے فاصلے پر ہے. اچھا, اختلاف ہے اس میں بھی. اور وہاں پہنچنے کے بعد رات کے اندھیرے میں اس نے جا کر بنو نذیر کے لوگوں سے رابطے کی کوشش کی. اچھا, کیونکہ وہ ان کے رابطے میں تھے. جیسے قبلہ مفتی صاحب نے اشارہ کیا نا, اشارہ فرمایا تھا, وہ خینقاہ کے جو معاملہ تھا, تو یہ ایک انٹر لنک اسٹریٹجی تھی کہ تم ہمیں اطلاع دو, ہم تمہیں اطلاع دیں. تو انہوں نے دروازہ نہیں کھولا ان صاحب نے. تو یہ پہنچے سردار کے پاس, سردار نے دروازہ کھولا, شراب پلائی, کھانا کھلایا, اور پھر اس کے بعد مسلمانوں کے مختلف علاقوں کا اور مسلمانوں کے مختلف حیثیتوں کا مکمل طور پہ پورا ایک تجزیہ پیش کر کے کہا کہ تم اس طرح سے کامیاب ہو سکتے ہو. اچھا, اسی عرصے میں جب یہ پہنچے ہیں تو ان سے کیا ہوا, انہوں نے اپنی طاقت کے استعمال کا طریقہ اختیار کیا کہ پہلے ایک شبخون مارو یا ایک اٹیک کرو اور یہ بتلاؤ کہ ہم یہاں موجود ہیں اور ہماری فوجوں کا یا ہمارے لوگوں کی طاقت کا اندازہ ہو تاکہ مسلمان پریشان ہوں. ایک انصاری اور ایک ان کے ساتھ کام کرنے والے باغ میں کام کر رہے تھے, آ گئے, دونوں کو شہید کر دیا, دونوں کو ختم کر دیا. اور جو باغ تھا, کھجوروں کے درخت تھے, اس کو نقصان پہنچایا, آگ لگا دیا. اور اس کے بعد کیونکہ تاریخ ابن اسحاق جب میں پڑھ رہا تھا تو اس میں پورے قصائد دونوں کے موجود ہیں, حضور کی طرف سے بھی اور جوابی قصیدہ, اور
ابو سفیان کی طرف سے بھی قصیدہ جس میں بڑائی تکبر یہ وہ، لیکن حضور کی طرف سے جو حضور کی تعریف اور اس کے بعد وہ سارے معاملات اس کے اندر کہ مسلمان کیا ہے، طاقت کیا ہے، اللہ کی طاقت ہے، فلاں ہے۔ اب جب یہ معاملہ ہو گیا تو انہوں نے یہ کہا کہ جی ابو سفیان نے جو قسم کھائی تھی، اب لاشعوری خوف تھا نا، یہ سامنا نہیں کرنا چاہتے تھے یہ حضور کا، یہ خوف تھا ایک، ہاں تم جنگ لڑنے تو آئے ہو، بدر کے قسم یاد آ رہی ہے، ہاں تم بدر کا جو ہے وہ جناب بدلہ لینے آئے ہو، اور جس سے لینے آئے ہو اس کا سامنے نہیں جا رہے ہو، تم نے وہاں پر آ کے 2 کو قتل کیا، شہید کیا، اور اس کے بعد کہا کہ نہیں اب وہاں سے نکلے۔ جب یہ نکلے ہیں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک اطلاع پہنچی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان جائے کہ حضور تو بغیر کسی تردد کے جو فیصلہ کیا کرتے تھے، تو اللہ کا فیصلہ تھا۔ آپ بھی 200 افراد کو لے کر نکلے اور ان کا پیچھا کیا باہر، تو یہ چلے گئے جو بھی معاملہ ہوا۔ لیکن ایک بات عرض کرتا چلوں، یہ جو قینقاع ہو یا یہ سویق کا معاملہ ہو، بنی نذیر ہو، قریظہ ہو، فلاں ہو، آپ ذرا سا ان جنگوں کو اور لوگوں کو اور ان سب حالات کو اگر دیکھ لیں تو آپ اس میں آپ یہ دیکھیں گے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہیں ذاتی انتقام کی بات نہیں کی، کہیں اپنی یا اپنے ساتھیوں کی برتری کی بات نہیں کی، اور جب بھی مسلمانوں کی شہادتیں ہوئی ہیں تو شہداء کے جو گھر ہیں ان کی کفالت اور ان کی ذمہ داری اور ان پر توجہ، اور اگر کوئی زخمی ہوا ہے اور معذور ہو گئے صحابی تو پوری طرح سے ان کا خیال رکھنا وہ اسٹیٹ پالیسی کے اندر ذمہ داری حکومت کی دی ہے۔ بہت عمدہ، بہت عمدہ، بہت اچھے انداز میں۔ اب یہ آخری چونکہ سیگمنٹ ہے، میں چاہتا ہوں تمام سوالات بھی آ جائیں، کنکلوژن بھی آ جائے۔ آپ نے عام طور پر غزوہ بدر پر بات سنی ہوگی، غزوہ احد پر سنی ہوگی، غزوہ خیبر پر اور دیگر غزوات جو معروف ہیں، لیکن آج جو ڈسکشن ہو رہی ہے وہ اسلام کی دفاعی حکمت عملی جو ہے اور اس میں جو احتیاطی پہلو ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو پیش نظر رکھے اس پر قبلہ مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب سے میں جاننا چاہوں گا۔ غزوہ قرقرۃ القدر اس کے حوالے سے ہم جاننا چاہیں گے حضور علیہ السلام کی جو دفاعی پالیسی ہے اس میں اور احتیاطی جو اس کے اندر حکمت عملی کی نشاندہی ہے، مختصر میں چاہتا ہوں بیان فرمائیے تاکہ پھر ہم پروگرام میں دیکھیے یہ عوام الناس کے لیے بالکل اجنبی نام ہے، قرقرۃ القدر۔ یہ ایک مقام تھا کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کے علم میں آیا اور انہوں نے خبر دی کہ بنو سلیم اور بنو غطفان یہ دونوں مل کر جمع ہو رہے ہیں اور یہ حکمت عملی طے کر رہے ہیں کہ مسلمانوں پر حملہ کیا جائے، مدینہ منورہ میں ان کو نیست و نابود کیا جائے، اور وہاں پر یہ طاقت پکڑ رہے تھے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے فوراً مجتمع فرمایا اور وہاں پر جب پہنچے تو یہ تو بھاگ چکے تھے، لیکن ان کے جو 500 سواریاں تھیں وہ مسلمانوں کو بطور مال غنیمت ملی۔ اب اس میں حکمت عملی کیا تھی کہ اب ریاست مدینہ کو مزید مضبوط کرنا ہے، اور وہ اس وقت مضبوط ہوگی جب سازشیں ہمارے سامنے ہوں گی، چاہے اندرونی ہوں بیرونی ہوں۔ تو نبی علیہ السلام چاہتے تھے کہ اب مدینہ منورہ کے اندر آ کر کوئی جنگ کرے تو ظاہر ہے کہ گلیاں متاثر ہوں گی، لوگ متاثر ہوں گے، تو جو بھی فتنہ اگر ہمیں معلوم ہو تو ہم اسے مضافات میں ہی روک دیں اور مدینہ منورہ شہر کو بالکل محفوظ اور امن بنا دیں۔ کیا کہہ رہے مفتی صاحب، بہت شکریہ ادا کروں گا آپ کو تشریف آوری کا۔ ڈاکٹر صاحب آپ تشریف لائے۔ ناظرین محترم، ان واقعات کو اگر آپ اس طرح کے آپ ڈائلاگز میں سنیں گے تو یقیناً آپ کے ذہن نشین ہو جائیں گے، اگر کتاب میں پڑھیں گے تو یقیناً آپ کہیں گے کہ یہ تو بڑا ایک تاریخی واقعہ اور ہمیں جو ذہن میں نہیں آ رہا۔ تو یہ ARYQ نے اہتمام کیا ہے کہ وہ جو مہمات اسلامی مہمات ہے ان کو ایک پروگرام کی شکل دیے تاکہ آپ تک وہ تمام سوالات کے جوابات پہنچ جائیں جو آپ کے ذہنوں پر دستک دیتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ روشنی سب کے لیے